تو حیثیت بڑی عظیم ہے. اللہ نے اتنا مقابل میں رکھا، شریک نہ ٹھہرانا، یہ بڑا حکم ہے، فرض ہے، بہت فرض قطعی ہے، شریک مت ٹھہرانا اللہ. تو اسی کے مقابل میں رکھا کہ ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو. تو اس کی بھی حیثیت اس سے کم نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کی. لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں، خصوصاً ہمارے نوجوان طبقے میں، اللہ معاف فرمائے، ماں باپ کی نہ عزت باقی رہ گئی ہے، نہ عظمت باقی رہ گئی ہے، نہ احترام باقی رہ گیا ہے. غیر شادی شدہ لوگوں میں تو چاہے ان کی ذہنی جسمانی مجبوری ہو، وہ کچھ ادب اور احترام کرتے ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے مجھے، میں جو حالات دیکھ رہا ہوں، شادی شدہ ہونے کے بعد ماں باپ کی اہانت جس طرح کی جا رہی ہے، الامان والحفیظ. اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے. میں ہرگز کبھی یہ نہیں کہتا کہ شادی شدہ ہونے کے بعد آپ کی بیوی کے آپ پر حقوق نہیں ہیں حق. ان حقوق کی بجاوری کریے آپ، اس سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، لیکن بیوی کبھی ماں کا درجہ نہیں پا سکتی، نہ بیوی کے اس قدر حقوق فرمائے. ماں باپ کی رضا اور عدم رضا سے ہماری عاقبت کا تعلق ہے، ہماری آخرت کا تعلق ہے. ماں باپ اگر راضی ہو گئے اور دنیا سے ہم سے راضی ہو کر گئے تو سمجھیے بیڑا پار ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود ہمارے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں اس سے میرا خدا راضی ہے. اور کیوں نہ ہو، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور اسی پہ ڈاکٹر اقبال کا شعر مجھے یاد آیا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد. اللہ. خیر یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. ماں باپ بہت اہم ہیں. اندازہ کریے آپ، صرف ایک صحابی رسول ہیں، عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، نہ میں کسی ولی کی بات کر رہا ہوں، نہ میں غوث کی، نہ قطب کی، نہ ابدال کی، نہ اوتاد کی، نہ اغواث کی، نہ مومنین، صالحین، محدثین، مفسرین، مصنفین، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ صحابی رسول کی. اللہ. صحابی رسول کا مقام جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ. یہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. کوفہ کے بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عابدوں میں ان کا شمار ہوتا. ان سے کسی آدمی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے، عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں جانتے ہیں یہ کون ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز بنی امیہ کے ایک بادشاہ تھے، لیکن وہ بادشاہ ایسے تھے کہ ان کی بادشاہیت کا شمار خلفائے راشدین کی حکومت سے کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ان کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے. اتنا ہی نہیں، ان کا مقام اتنا عظیم تھا کہ ہر آدھا گھنٹے پر حضرت خضر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز یہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، مگر اتنے بڑے متقی تھے کہ انہی کے بارے میں وہ واقعہ مشہور ہے کہ عید کا دن تھا اور ان کے پاس بچوں کے پہنانے کے لیے کپڑے نہیں تھے نئے. بچوں نے آ کے ضد کیا تو آپ نے وزیر خزانہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آنے والے مہینے کی تنخواہ تم پیشگی مجھے دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے بنوا سکوں. اللہ اکبر کبیرہ. بادشاہ تھے، بادشاہ، توجہ کریے گا، بادشاہ تھے.
अपने वजीर ख़जाना के पास गए और कहा मुझे पेशगी तनख्वाह दे दो, बच्चों को कपड़े बनवा दूँ और फिर मैं वापस कर दूँगा तुम्हें। तो वो वज़ीर भी कैसा था, उस वज़ीर ने कहा बादशाह सलामत, देने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर आप इसकी ज़िम्मेदारी ले लीजिए कि आप कर्ज़ की अदायगी तक ज़िंदा बचेंगे। क्या आप ज़िंदा रहेंगे, इसकी ज़मानत दे दीजिए तो मैं आपको कर्ज़ दिए दे रहा हूँ। तो हज़रत ने फरमाया मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, कब कौन मर जाए, इसलिए खामोशी से वापस चले आए। इतनी बड़ी बारगाह, इतनी बड़ी शख्सियत कि आप अंदाज़ा करिए कि हज़रत खिज़्र, जिन्हें नबी भी कहा जाता है और कुछ लोग वली भी कहते हैं और कुछ लोग नबी भी कहते हैं, हर आधा घंटे में उनकी बारगाह में हाजिर होते थे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से पूछा गया, यार बताओ ये अफजल हैं या हज़रत अमीर मुआविया, जिनकी शान में आजकल कुछ लोग गुस्ताखी करने लगे हैं बहुत ज़्यादा। अब वो वक्त नहीं है मुझे वो बातें समझाने का, मगर सहाबी का मर्तबा क्या है मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो जब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से पूछा गया उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ अफजल हैं या हज़रत अमीर मुआविया, तो हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ अफजल हैं या हज़रत अमीर मुआविया, इस ताल्लुक़ से अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का जवाब सुनो। फरमाते हैं गुबारुन दखला फी अनफ़े फ़रसे मुआवियता हीना गज़ा मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुन मिन क़ज़ा उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़। इसका तर्जमा सुनिए आप। फरमाते हैं तुम ये बात कर रहे हो कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ अफजल है या हज़रत अमीर मुआविया। सुनो, हज़रत अमीर मुआविया ने आका के साथ जो गज़वा और जिहाद किया है, जिहाद में उठने वाली धूल जो हज़रत अमीर मुआविया के घोड़े के नाक में गई है, वो धूल ऐसे हजार उमर इब्ने अब्दुल अजीज से अफजल। अल्लाह अल्लाह, क्या अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शान है सहाबी रसूल। किसी के बारे में नहीं फरमाया, न कोई वली कह सकता है कि अल्लाह हमसे राजी, कहते हैं राजी हो जा, दुआ करते हैं वो यही। मगर इनकी शान क्या है सहाबा की, अल्लाह खुद फरमाता है रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु। ये तो नबी के सहाबा, इनकी शान ये कि ये अल्लाह से राजी हो गए हैं और अल्लाह इनसे राजी हो गया। ये शान है उनकी, ये मकाम। अब सुनिए इतना बड़ा दर्जा सहाबी रसूल का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात सुन लीजिए, हदीस शरीफ याद आ गई मुझे। फरमाया मेरे आका ने लौ अनफका अहदुकुम ज़हबम मिसला उहुदिन, ए मेरे उम्मतियों सुनो, अगर तुम में का कोई शख्स भी उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे और मेरा सहाबी एक मुद जौ, एक पैमाना होता था, 2-2.5 किलो मुद होता था जौ, फरमाते मेरा सहाबी 2-2.5 किलो जौ खर्च करे अल्लाह की राह में, तो अल्लाह जो सवाब मेरे सहाबी को देगा तुम्हें उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने पर नहीं देगा। अल्लाह 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 अकबर। ये शान है सहाबा की। अब वाकया सुनिए, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका के पीछे नमाज पढ़ते थे। 4-5 दिन हो गए जब वो नमाज पढ़ने नहीं आए, तो मेरे आका ने सहाबा से पूछा कहाँ हैं? फलां शख्स नमाज पढ़ने आते थे। थोड़ा सा नुक्ता आपके लिए है और जितने इमाम लोग हैं, आज के मुक्तदी को न इमाम की फिक्र है और न इमाम को अपने मुक्तदी की फिक्र है। बहुत अच्छा। अभी 5 मिनट नहीं होंगे असर की नमाज, इसी इमाम के पीछे पढ़ेंगे आप। और ईमान के बाद अमल में सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है और इसी इमाम के सुपुर्द करेंगे आप। पीछे इस इमाम के कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और जैसे ही मस्जिद से बाहर आए इसी इमाम की गीबत करते हैं, इसी इमाम की बदगोई करते हैं। खैर ये तो आपका हाल है, मगर इमाम साहब का भी हाल कम थोड़ी है।
امام صاحب کو بھی اپنے مصلی اور نماز پڑھانے سے مطلب ہے، مقتدی مریں اور چاہے جئیں، ان سے کوئی لینا دینا۔ آج کوئی امام کسی مقتدی کے بارے میں پوچھتا، رہے بھیا وہ نماز پڑھنے آتے تھے 3 دن سے کاہے نماز پڑھنے نہیں آئے؟ ارے ہو کہ یار جانے تو اپنا کیا کرنا نماز پڑھنے۔ مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں امام الانبیاء نماز پڑھنے والے صحابی نہیں آئے تو میرے آقا نے پوچھا ان کے ساتھیوں سے، کیا بات ہے تمہارے وہ ساتھی کئی دنوں سے میں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں۔ آقا نے مسجد نبوی سے ہی نہیں دعا کر دی، فرمایا بیمار ہیں، چلو میں ان کی عیادت کو چلتا ہوں۔ سبحان اللہ، ارے زور سے کہہ دو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا چلتے، بیمار کی عیادت کو جانا نبی کی سنت ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، عیادت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، بہت قریب ہوا تو عیادت کو جاتے ہیں ورنہ نہیں، اور وہ بھی سماج کے ڈر سے، رشتہ دار ہے چلو بھائی اس کی عیادت کرنے ورنہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو سمدھی صاحب دیکھنے بھی نہیں آئے۔ کسی عام مسلمان کو بیمار ہوتے سنا تو آپ کو توفیق نہیں ہوتی کہ جائیں عیادت، جبکہ عیادت کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک حدیث شریف سن لیجیے، حدیث شریف ہے کہ کل میدان محشر میں جب سب لوگ اکٹھا ہوں گے، نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، تو ایک شخص میزان عمل پہ جائے گا تو اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا؟ اللہ اللہ۔ تو بندہ کہے گا مولا تو خالق، تو بے عیب، مریض ہونا یہ تو عیب کی بات ہے، یہ بندوں کا کام ہے، تیری شان کہاں؟ جواب سنو خدا کا، اللہ فرمائے گا، رسول اللہ فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو گویا کہ میری عیادت کو آیا۔ اتنا بڑا ثواب ہے آیا۔ میرے آقا نے فرمایا چلو ان کی عیادت کو چلتے ہیں۔ جب گئے میرے آقا تو دیکھا کہ صحابی کی نزع کا عالم، جہاں بلب ہیں بس اب تب لگا ہوا۔ تو میرے آقا نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، یہ صحابی لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اب غور سے سنیے گا، اے صحابی لا الہ الا اللہ پڑھو، مگر صحابی کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ 3 مرتبہ آقا نے فرمایا، مگر تینوں مرتبہ ان کی زبان سے کلمہ نہیں جاری ہوا۔ آپ اندازہ کریے یہ کہنے والا کون ہے، یہ عام آدمی نہیں، قل لا الہ الا اللہ، واہ واہ واہ، یہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے۔ اگر پتھر سے کہہ دیں تو پتھر کلمہ زندہ پڑھ باد، دے۔ زندہ باد، واہ واہ واہ۔ مگر صحابی کو ارشاد ہو رہا ہے کلمہ پڑھو، مگر زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ تب میرے آقا نے فرمایا بتاؤ ان کے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو کسی صحابی نے بتایا یا رسول اللہ والد کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، والدہ زندہ ہیں۔ کہا پتہ کرو کہاں ہیں۔ صحابی نے معلوم کیا تو معلوم ہوا وہ دوسرے محلے میں رہتی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ وہ ضعیفہ آئیں، میرے آقا نے پوچھا یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ میرا۔ آپ راضی ہیں یا ناراض؟ ماں بھپک کے لو پڑی، ضعیف۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا تو ہے مگر میں اس سے ناراض ہوں۔ آقا نے فرمایا کیوں ناراض ہو؟ اب سننا حدیث کے الفاظ۔ فرمایا بوڑھی ماں نے یا رسول اللہ یہ بہت چھوٹا تھا جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے باپ نے کوئی اثاثہ نہیں چھوڑا تھا، میں نے دوسروں کے گھر میں کام کر کے برتن جھاڑو کر کے یا رسول اللہ اس کے سہارے پوری جوانی گزارتی میرے آقا کہ میرا یہ بیٹا ہے۔ میرے آقا جب یہ بڑا ہوا جوان ہوا
تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں اب بہو لے آؤں، تو میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ یا رسول اللہ، جب سے میں نے شادی کر دی تب سے میرا بیٹا میری بات پر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا۔ یا رسول اللہ، مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا، میں اس کو چھوڑ کے دوسرے محلے میں چلی گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماں پھر بھی معاف کر دو۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہیں، ضعیفہ عورت کہتی ہیں، میرے آقا میرا جی نہیں چاہتا، آپ کہہ رہے ہیں تو معاف کر دوں، مگر میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اسے معاف کروں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں زبردستی نہیں کرتا، تمہارا جی چاہے تو اسے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس کو معاف کروں۔ تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابیوں جاؤ لکڑیاں اکٹھا کرو۔ صحابہ نے لکڑی اکٹھا کی، حکم ہوا آگ لگاؤ، آگ لگائی گئی۔ جب شعلے دہک گئے تو اس بوڑھی عورت نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شعلے کیوں بھڑکائے گئے؟ توجہ ہے، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی جی۔ یا رسول اللہ یہ شعلے کیوں بھڑکائے گئے؟ تو میرے آقا نے فرمایا آگ کے ان بھڑکتے شعلوں میں تمہارے بیٹے کو ڈال دو۔ اللہ اللہ۔ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو؟ تو آقا نے فرمایا اس آگ سے یہ آگ بہتر ہے، اس آگ سے یہ آگ بہتر ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا واقعی میرے آقا میرے بیٹے کو اس آگ میں ڈال دیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں تیرے بیٹے کو اس آگ میں ڈالوں گا۔ تڑپ گئی ماں اور کہنے لگی میرے آقا میرے جیتے جی، میں اس سے معاف تو نہ کرتی مگر میرے جیتے جی میرا بیٹا آگ میں جلایا جائے یہ میری ممتا گوارا نہیں کرتی۔ یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، میرا خدا معاف کرے۔ میرے آقا نے اسی وقت صحابی کو بھیجا جاؤ دیکھ کے آؤ ان کا کیا حال ہے۔ تو جیسے ہی صحابی پہنچے اس صحابی کی حالات کا مشاہدہ کرنے کے لیے تو کیا دیکھا کہ صحابی کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ